بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ ایک شرارتی یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرارت کی نیت سے ایک کھجور کی گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایک ایسا تناول درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا یعنی مسلمان ہو جاؤں گا۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط مان لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی اور آپ وہاں سے تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی کسوٹی پر پورا یقین تھا کہ کسی طرح بھی ایک دن میں کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہی نہ ہو جائے کہ کھجور کا درخت اگ جائے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا پڑ جائے۔ لہٰذا اس نے اپنے اس خدشے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹھلی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بویا تھا اس گٹھلی کو وہاں سے نکال لیا اور خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کا درخت بننا تو دور کی بات ہے، کھجور کا پودا بھی نکلنا مشکل ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ انبیاء کرام کے معجزات سچے ہوتے ہیں اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تو سب سے زیادہ ہیں۔ بہرحال اس شرارتی یہودی نے جب کھجور کی گٹھلی کو وہاں سے نکال لیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گٹھلی کو درخت بننے کے لیے بویا تھا، اب گٹھلی نکال کر یہودی خوش ہو کر واپس آ گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب کھجور کا درخت نہیں اگ سکے گا، لیکن یہ شرارتی یہودی نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ یہودی اس مقام پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجور کے گچھوں سے لدا کھڑا ہے۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجوروں کو کھایا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی تو یہودی کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اس کی گٹھلی کہاں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گٹھلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اس لیے کھجوروں میں گٹھلی نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد آج تک بغیر گٹھلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سخل ہے، اسے سخل بھی کہتے ہیں۔ اگر نام یاد نہ رہے تو آپ اسے بے دانہ کھجور کہہ کر بھی طلب کر سکتے ہیں، بلکہ اب بہت زیادہ علم رکھنے والے بالخصوص نباتات یعنی باٹنی کے ماہرین سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جب سخل کھجور میں گٹھلی نہیں تو اس کی مزید کاشت 1400 سال سے کیسے ہو رہی ہے تو ماہرین بتاتے ہیں کہ اس کے سوکھے پتے کھجور کے باغوں میں مٹی میں گھل مل کر نئے پودوں کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح حدیث کی کتاب ترمذی میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ ایک عربی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کھجور کے درخت پر جو گوشہ لٹک رہا ہے اگر میں اسے اپنے پاس بلاؤں اور وہ میرے پاس آ جائے تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لاؤ گے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر ضرور آپ کو خدا کا رسول مان لوں گا۔ آپ نے کھجور کے اس گوشہ کو بلایا تو وہ درخت سے اترا اور آپ کے پاس آ گیا، پھر آپ نے حکم دیا تو وہ واپس درخت پر جا کر اپنی جگہ پر پیوست ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ عربی بھی فوراً مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اس طرح ایک مرتبہ حضرت جابر پیارے
نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے رسول اللہ، میرے والد کے ذمے ایک یہودی کا قرض تھا اور وہ فوت ہو گئے۔ میرے پاس کھجوروں کے درخت کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور کھجوروں کے درخت سے میں کئی برس تک بھی قرض ادا نہیں کر سکتا۔ آپ میرے نخلستان میں تشریف لے چلیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم سے قرض خواہ مجھ پر سختی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور کھجوروں کے درخت کے ارد گرد چکر لگا کر اور وہیں بیٹھ کر فرمایا کہ قرض خواہ اپنا اپنا قرض لیتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ان کھجوروں کے ڈھیر سے سارا قرض ادا ہو گیا اور کھجوروں کا ایک بہت بڑا ڈھیر بچ گیا۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی کچھ تازہ کھجوریں لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سلمان، یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر صدقہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے میرے پاس سے اٹھا لو۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ سلمان کھجوروں کا طبق لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر سلمان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا۔